الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المعين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ غوث اعظم بمنی بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد ما گدائم تو سلطان دو عالم ہستی از تو داریم تمام یا شاہ جیلا مدد۔ اور طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم ہوئی ہے بے اقتدار اپنی، اور ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی، وہ اندھیرا ہی بھلا تھا کہ قدم راہ پر تھے، وہ اندھیرا ہی بھلا تھا کہ قدم راہ پر تھے، روشنی لائی ہے منزل سے بہت دور ہمیں، اور افراد کی ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، افراد کی ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ نبی اور آل نبی پر درود پاک کا نذرانہ عقیدت و محبت کے ساتھ پیش کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج 15 اگست ہے، اور جیسا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ یوم آزادی پر گفتگو ہوگی، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم مجھے ہمیشہ حق بولنے، حق سننے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج کا یہ دن جسے 15 اگست یعنی یوم آزادی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور ہندوستان کے صرف ایک ہی شہر نہیں، ایک ہی گاؤں نہیں، ایک ہی بستی نہیں، بلکہ ملک کے کونے کونے میں آج کے اس دن میں جشن منائی جاتی ہے یوم آزادی کے نام سے۔
اور جشن صرف اس حد تک ہی نہیں، الحمدللہ مدارس، جامعات، یونیورسٹی اور اسکولوں میں ان کی سجاوٹ بھی ہوتی ہے، جھنڈے بھی لگائے جاتے ہیں اور اپنی محبت کا اظہار ہر کوئی کرتا ہے۔ لیکن آج میں آپ کو یہاں بتانا چاہوں گا، یہاں 15 اگست میں ذہن دے رہا ہوں، 15 اگست کے دن جھنڈے لگانا، اسکولوں کو سجانا اور بچوں کو اچھے کپڑے پہنا کر گھمانے کے لیے نکالنا کچھ لوگوں کے لیے یہ تو جائز ہے۔ سمجھ آئی نہیں سمجھے؟ کچھ لوگوں کے لیے یہ تو جائز ہے، لیکن جسٹ اس کے بعد جو مہینہ آئے گا جس کو ربیع النور کہا جاتا ہے، ارے جھنڈے تو وہاں بھی لگائے جاتے ہیں اور جھنڈے یہاں بھی لگائے جا رہے ہیں، بچے وہاں بھی نکلتے ہیں، بچے یہاں بھی نکل رہے ہیں، بوڑھے جوان وہاں بھی نکلتے ہیں، بوڑھے جوان یہاں بھی نکل رہے ہیں۔ فرق کیا ہے؟ فرق صرف سمجھنے کا ہے۔ ارے ایک ملک آزاد ہوا تو تم جشن منا رہے ہو، اور پوری کائنات بلکہ پوری دنیا آزاد ہوا تو ہم کیوں نہ جشن منائیں؟ تو تمہیں یہ جھنڈے تو درست کہنے میں کوئی شک، کوئی جھجک، کوئی محسوس نہیں ہوتی، لیکن ربیع النور کے جھنڈے کو دیکھ کر تمہارے بدن میں آگ لگنے لگتی ہے۔ تو سنو، یہ آزادی یقیناً ہمیں منانا ہے، ہمارا حق ہے، میں انکار نہیں کر رہا ہوں، بلکہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح اس کو درست کہتے ہو، جس طرح یہاں خوشی مناتے ہو، جس طرح یہاں جھنڈے لگاتے ہو، ٹھیک اسی طرح ربیع النور کے مہینے میں جھنڈوں کو دیکھ کر، میلاد النبی کو دیکھ کر، لوگوں کی محبت کو دیکھ کر شرک اور بدعت کا فتویٰ کیوں لگاتے ہو؟ گویا کہ خود کر بھی رہے ہو اور دوسرے مہینے میں فتویٰ بھی لگاتے ہو۔ تو یہ دو رنگی چھوڑ دے، ایک رنگ میں رنگ جا، ایک رنگ میں رنگ جا۔ تو آج کا یہ دن یوم آزادی، یعنی یہ وہ دن ہے کہ جس دن ہندوستان یہ من کے کالے تن کے گوروں سے آزاد ہوا۔ انشاءاللہ اس پر میں چند باتیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ ایک مرتبہ آئیے پھر سے نبی اور آل نبی پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرے، پڑھے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آئیے پہلے میں ہندوستان کی تاریخ پر روشنی ڈالتا ہوں کہ یہ جو ہندوستان ہے یہ آج ہی نہیں بلکہ جب سے اللہ رب العزت نے اس زمین پر انسانوں کا وجود فرمایا تب سے لے کر ہندوستان مسلمانوں کا مرکز رہا ہے۔ جملے پہ غور کرنا اور بڑی غور سے سننا۔ کچھ لوگ ہمیں کیا کیا نہیں کہتے، ان کو کہنا کہ جب سے رب نے اس دنیا کو بنایا اور بنانے کے بعد جب اس دنیا میں اللہ نے لوگوں کو یعنی انسانوں کی آبادی کے لیے ایک ذریعہ بنایا تو سب سے پہلے اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو، جسے ہم اور آپ ابو البشر سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے نام سے جانتے بھی ہے، مانتے بھی ہے اور پہچانتے بھی ہے، یہ آدم علیہ السلام وہ ہے جو جنت سے سب سے پہلے اسی ہندوستان کے سرزمین پر تشریف لائے۔ تو پتہ کیا چلا، ہندوستان کی سرزمین پر مسلمان صرف آج ہی نہیں بلکہ آج سے کئی سو سال پہلے، کئی ہزار سال پہلے سے مسلمانوں کا مسکن رہا ہے اور انشاءاللہ قیامت تک مسکن رہے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہی وہ ہندوستان ہے کہ جس ہندوستان کی سرزمین پر سب سے پہلے اذان کی آواز گونجی تو یہی ہندوستان کی سرزمین تھی۔ یہی وہ ہندوستان کی سرزمین ہے کہ جس میں
سب سے پہلے نماز اگر ادا کی گئی تو وہ کوئی اور زمین نہیں بلکہ اسی ہندوستان کی دھرتی پر نماز کی ادائیگی ہوئی، اور یہی وہ دھرتی ہے کہ جس میں سب سے پہلے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی گئی، تو یہی ہندوستان کی سرزمین ہے، اور یہی ہندوستان کی سرزمین ہے کہ جس کے بارے میں میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، خیر وادیین فی الناس ذی مکہ و واد فی الہند، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آقا فرماتے ہیں کہ پوری روئے زمین میں دو جگہ ایسی ہے جو سب سے بہتر ہے، وہ جگہ کیا ہے؟ ایک مکہ مکرمہ ہے، دوسرا ہندوستان ہے، اور سن لو یہی وہ ہندوستان ہے جس کے بارے میں میرے مصطفیٰ نے بشارت دی کہ مجھے وہاں سے بھینی بھینی خوشبو آ رہی ہے، اور یہی وہ ہندوستان ہے کہ جس کے بارے میں حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں۔ یہ حدیث تفسیر نعیمی میں موجود ہے، مفتی احمد یار خان نعیمی آپ لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں کہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہندوستان ہرا بھرا اور خوشحالی اور اس میں خوشبوؤں کی پیداوار اس لیے ہوتی ہے کہ یہاں پر حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام جب تشریف لائے تو ان کے جسم پر جنتی درخت کے پتے تھے، جب ہوا چلی اور اس ہوا کے چلنے سے جب وہ پتے اڑ کر جس درخت پر گرا وہ درخت قیامت تک کے لیے خوشبودار ہو گیا۔ سمجھ میں آ رہی نا؟ ہسٹری سن رہے ہو نا؟ سمجھو اور اپنے ذہن میں بٹھاؤ، یہی وہ ہندوستان کی سرزمین ہے جن کی آزادی کے لیے صرف قربانیاں تمہارے لوگوں ہی نہیں دیا، بلکہ سب سے پہلے جس نے اس ہندوستان کی آزادی کے لیے علم اٹھایا وہ ذات کوئی اور نہیں بلکہ ہم اہل سنت و جماعت کے رہنما رہبر قائد علامہ فضل حق خیر آبادی کی ذات ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آئیے اس پر روشنی ڈالنے سے پہلے میں آپ کو ذرا ماضی میں لے کر چلتا ہوں، وہی ہسٹری۔ یہ عیسائی جو تن کے گورے من کے کالے ہے، یہ ہے کون ہے؟ میرے مصطفیٰ جب اس دنیا میں تشریف لائے نا تو آقا کریم کی ولادت کے بعد جب آپ نے اعلان نبوت کی تو آپ نے صرف کفار و مشرقین کو ہی اعلان نبوت نہیں کی بلکہ آپ نے یہودی اور نصرانیوں کو بھی یہودی اور نصرانیوں کو بھی دعوت اسلام دی ہے۔ جب ان کو دعوت دی گئی تو یہ کہنے لگے وقالت اليہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، یہ یہودی اور نصرانی کہنے لگے کہ ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں معاذ اللہ رب العالمین، ان سے محبت کرنے والے ہیں۔ اے مصطفیٰ ہمیں تمہاری پیروی کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تمہاری اتباع کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تمہارے نقش قدم پر چلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس وقت فرمائے ہوں گے، کیا فرماتے ہیں؟ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، رب نے اپنے حبیب کو فرمایا حبیب ان کو کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فَاتَّبِعُونِي، میری اتباع کرو، میری اتباع کرو، پھر کیا ہوگا؟ يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اب کہنے کا مطلب یہ ہے، یہ وہی یہودی اور نصرانی ہیں کہ جن کو میرے مصطفیٰ نے دعوت دی تھی اور جنہوں نے میرے مصطفیٰ کو اس وقت بھی تکلیفیں دی۔ اب یہاں ایک بات روک کر بتا دو، حضرت سیدنا موسیٰ عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اور آقا کریم کے ولادت کے درمیان جو فاصلہ تھا وہ 500 سال کا فاصلہ تھا، اور یہ یہودی وہ ہے کہ جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی اتباع کی، ان کی پیروی کی، اور ان پر جو کتاب نازل ہوا جن کو انجیل مقدس کہا جاتا ہے، اللہ نے جو کتاب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا، یہ یہودی اسی عیسیٰ علیہ السلام نصرانی اسی عیسائی اسی عیسیٰ علیہ السلام کے فالوور ہے، ان کو فالو کرتے ہیں۔ لیکن یہ جو انجیل مقدس جسے اللہ نے اپنے حبیب عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کی، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا سے چلے گئے تو یہ یہودی کی جو پادری ہے، جو ان کے رہبر ہے، اس زمانے کے انہوں نے کیا کیا؟ اپنے من کی باتیں، یعنی جب انجیل مقدس کو پڑھتے، جب ان کی من کے مطابق کوئی بات نہیں ہوتی تو اس میں اپنی من کی باتیں ڈال دیا
کرتے. اس طرح یہ نصرانی بہکنے لگے, بھٹکنے لگے, راہ سے گمراہ ہو گئے, بھٹک گئے. اب میں آپ کو بتانا چاہوں گا, یہی نصرانی وہ ہے, یہی نصرانی وہ ہے, یہی عیسائی وہ ہے جنہوں نے میرے مصطفیٰ کو اس زمانے میں بھی تکلیفیں دی ہے. اور آقا کریم کے زمانے کے بعد جب باری آئی صحابہ کرام کا زمانہ آیا, دور آیا تابعین کا, تبع تابعین کا, ائمہ مجتہدین کا. یہ آپ ہسٹری مطالعہ کر لینا. آج جو میرا موضوع سخن ہے مجھے اس پر پہنچنا ہے. جب بات آتی ہے ہندوستان کی, چونکہ ہندوستان کیا ہے آپ ابھی سن چکے ہیں, بس یہ بتانا چاہوں گا اسی ہندوستان کو ایک نام سے یاد کیا جاتا تھا جسے سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا. آپ کو معلوم ہوگا یہی وہ ہندوستان ہے کہ جس میں ہر طرح کی کیا بولتے اناج اگا کرتا تھا. یہی وہ ہندوستان ہے جس میں طرح طرح کے خزانے پائے جاتے تھے. جب انگریزوں نے اس ہندوستان پر ان کی نگاہ پڑی تو وہ لوگ تجارت کی غرض سے اسی ہندوستان آ گئے. کس کے لیے آئے؟ غور کرنا, بڑی پوائنٹ کی بات اور عمدہ بات بیان کر رہا ہوں. کہے آئے تھے؟ تجارت کی غرض سے آئے تھے. جب تجارت کی غرض سے آئے تو یہاں پر وہ لوگ کیا کیے؟ سب سے پہلے اس زمانے کا عالم یہ تھا کہ یہ جو سورت کا علاقہ ہے, سورت کا جو علاقہ ہے وہ ساحلی علاقہ ہوا کرتا تھا. چنانچہ وہ وہاں پر پڑاؤ ڈالتے ہیں. وہاں پڑاؤ ڈالنے کے بعد اس زمانے کا جو بادشاہ تھا, بادشاہ نور الدین نام کا جو بادشاہ تھا, اس بادشاہ سے انہوں نے عرض کی کہ اب ہم کو جو ہے بلڈنگیں یعنی عمارت بنانے کی اجازت دے دی جائے. چنانچہ بادشاہ نور الدین نے انہیں عمارت بنانے کی اجازت دی گئی. ان کے قدم اور جم گئے. اب زمانہ اور آگے بڑھا. زمانہ آیا کن کا؟ بادشاہ شہاب الدین کا. کن کا؟ شہاب الدین کا. وہی شہاب الدین کی بیٹی جہاں آرا کی جب طبیعت خراب ہو جاتی ہے تو جہاں آرا کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے وہ شہاب الدین کیا کرتے ہیں, بادشاہ شہاب الدین کیا کرتے ہیں؟ حکیموں سے علاج کراتے ہیں, طبیبوں سے علاج کراتے ہیں. ان کی بیٹی ٹھیک نہیں ہوتی, ان کی بیٹی درست نہیں ہوتی ہے تو کوئی انہیں مشورہ دیتے ہیں کہ جو سورت کا علاقہ ہے وہاں ایک انگریزی ڈاکٹر ہے, آپ ان سے علاج کر لے. چنانچہ وہ بادشاہ شہاب الدین جو ہے اپنی بیٹی جہاں آرا کے علاج کے لیے اس ڈاکٹر کو بلاتے ہیں, اور بلانے کے بعد جب وہ ڈاکٹر جہاں آرا کا علاج کرتے ہیں تو چنانچہ انہیں اس کی علاج سے اس لڑکی کو شفا مل جاتی ہے. اب بادشاہوں کی اور نوابوں کی عادت ہوا کرتی ہے, جو مالدار ہوتے ہیں ان کی یہ عادت ہے کہ وہ ان کا جب کام بن جاتا ہے تو پھر سامنے والے پر لٹانے میں وہ کوئی قصر باقی نہیں رکھتے. چنانچہ وہ جو ڈاکٹر تھا اس ڈاکٹر سے وہ بادشاہ شہاب الدین نے کہا, اب بتاؤ تمہاری کیا خواہش ہے, میں تمہیں ہیرو سے جواہرات سے نواز دوں گا. چنانچہ اب دیکھیے عیسائیوں کا نظریہ دیکھیے, ان کی سوچ دیکھیے کیا سوچتے ہیں. اس نے جواہرات کو قبول نہیں کیا, اس نے ہیرو کو قبول نہیں کیا, اس نے سونے کو قبول نہیں کیا, بلکہ اس ڈاکٹر نے کیا کیا؟ اس ڈاکٹر نے جو بادشاہ سے مانگا وہ کیا مانگا کہ بنگال میں جو ہم ٹیکس دے کر کام کرتے ہیں یہ ٹیکس ہم پر سے اٹھا لیا جائے, اس ٹیکس کو ہم سے دور کر لیا جائے. بادشاہ نے کہا صرف اتنی سی بات ہے, ٹھیک ہے ہم آج کے بعد وہاں فرمان جاری کر دیتے ہیں کہ بنگال میں جو ہے اب انگریزوں پر ٹیکس نہیں لگے گا, یعنی یہ جو تجارت کریں گے اس تجارت میں انہیں ٹیکس دینے کی ضرورت نہیں ہوگی. چنانچہ اب دیکھیے کہاں جواہرات مل رہا تھا, کہاں سونے مل رہے تھے, کہاں ہیرے مل رہے تھے, بڑی قیمتی جواہرات سے اس ڈاکٹر کو نوازے جانے والا تھا. لیکن اے مسلموں, اے مسلمان قوموں, میں تم کو کہنا چاہوں گا اس کا نظریہ دیکھے, اس نے اپنی ذات کے نہیں سوچا بلکہ اس پوری عیسائی مذہب کے لیے سوچا اور کہا اس ٹیکس کو ختم کر دیا جائے. لیکن آج ہمارا یہ عالمیہ بن گیا ہے, ہمارا یہ نظریہ بن گیا ہے کہ ایک مسلمان اگر ترقی کرتا ہے تو دوسرا اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے, ایک مسلمان اگر نوکری کرتا ہے تو دوسرا اس کی عیب جوئی میں لگ جاتا ہے, ایک مسلمان اگر کوئی بزنس مین بن جاتا ہے تو دوسرا اس سوچ میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ کس طرح اس کو نیچے گرایا جائے. میں تم کو کہنا چاہوں گا ارے ہسٹری کو پڑھ لیا کرو, تاریخ کا مطالعہ کر لیا کرو, تب تمہیں سمجھ آئے گی کہ ہمیں زندگی کس طرح گزارنی ہے. چنانچہ بات آگے بڑھتی ہے, ٹیکس اٹھا لیا گیا. اب جو ٹیکس اٹھا لیا گیا وہ ٹیکس کے رقم ان کے پاس جمع ہونے لگے. جب ٹیکس کے رقم جمع ہونے لگے, میں بات شارٹ کر کے آگے بڑھتا ہوں, آگے بڑھی اور زمانہ آگے بڑھا, آگے بڑھتے بڑھتے یہاں تک نوبت آ گئی. انہوں نے ایک کمپنی کا وجود کیا جن کو ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے پہچانا جاتا ہے. آپ نے تاریخ پڑھے ہوں گے, اس کمپنی کا ایجاد صرف اور صرف اس نیت سے کیے تھے کہ ہمیں تجارت کرنی ہے, ہمیں تجارت کرنی ہے. لیکن جو وہ ترقی کرنے لگے
اب ان کی نیت میں تبدیلی آنے لگی، وہ اس میں فوجیوں کو بھرتی کرنے لگے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی، اس سے پہلے اور 2 کمپنیاں تھیں، وقت نہیں ہے شارٹ کر رہا ہوں، اس کمپنی کو ایجاد کیا اور اس میں فوجیوں کو بھرنے لگے اور ان کو ٹریننگ دینے لگے، اسی طرح جب ان کے قدم جمنے لگے، آہستہ آہستہ انہوں نے دلی پر قبضہ کر لیا، جو یو پی کی سرزمین ہے اس پر قبضہ کیا۔ قبضہ کرنے کے بعد آگے بڑھی، پوری ہندوستان کو اپنے چنگل میں لے لیا۔ تاریخ کا شارٹ اور نچوڑ بیان کر رہا ہوں، جب ہندوستان کو اپنے قبضے میں لیا نا، پھر معاملہ یہ آیا کہ جو فوج ان کے انڈر میں کام کیا کرتے تھے، اس فوج کی جو کارتوس ہوا کرتا ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کارتوس کا جو گولی ہوا کرتا تھا، اس گولی میں جو اس مسلمان فوج تھے، ان کی گولیوں میں سور کی چربی کو لگا کر ان کو دیا جاتا تھا، اور جو ہندو ہوا کرتے تھے ان کی گولی میں گائے کی چربی کو لگا کر دیتے تھے وہ، اور کہتے تھے جب اس کارتوس یعنی اس بندوق میں گولی بھرنی رہتی تھی تو اس چربی کو جو ہے دانتوں سے یا ہاتھ سے، کتاب میں دانت کا ذکر ہے کہ دانت سے نکال کر اس گولی کو اس میں بھرنا پڑتا تھا، کس میں؟ کارتوس میں، بندوق میں۔ تو چنانچہ جب مسلمانوں کو پتا چلا کہ اس میں معاذ اللہ خنجیر کا چربی استعمال ہو رہا ہے، تو اس وقت 50 ایسے سپاہی تھے جو انگریزوں کی مخالفت میں اتر گئے۔ کتنے؟ 50 سپاہی تھے جو ان کی مخالفت میں اتر گئے کہ ہم یہ نہیں کریں گے۔ جب یہ بات آگے بڑھی، انگریزوں کو خبر ہوئی، تو انہوں نے کیا کیا؟ ان لوگوں کو پھانسی کے تخت پر چڑھا دیا۔ معاملہ اور آگے بڑھی، میں شارٹ میں مختصر کر کے صرف بات آگے بڑھا رہا ہوں، اور وقت آگے بڑھا۔ انہوں نے کچھ قانون ایسے پاس کیے، جب ان کا پورے ہندوستان پر قبضہ ہو گیا، وہ قبضہ جما لیے، تو انہوں نے یہ اعلان کیا کہ آج کے بعد جو بھی تجارت کرے گا پہلے ہم سے پرمیشن لینی ہوگی، جو بھی مال بیچے جائیں گے پہلے ہم سے اجازت لینی ہوگی۔ اس طرح کے مدارس، جامعات پر وہ پابندیاں لگانے لگے، اور اپنی تعلیم کو مسلمانوں کے درمیان بڑھاوا دینے کے لیے اسکولوں کا انہوں نے ایجاد کیا۔ اس طرح کی ایک نہیں کئی ایسے قانون وہ نافذ کیے۔ یہ قانون نافذ کرنا تھا کہ مسلمانوں میں ہلچلی مچ گئی۔ اب ہلچلی مچی تو اتنا سن لو، آج ہمارے بزرگوں کو بھلا دیا گیا ہے۔ آج ہمارے بزرگوں کی جب تاریخ کی بات آتی ہے تو تاریخ کی کتابوں میں ان کی ہسٹری، انہوں نے جو قربانیاں پیش کی، دن بدن ان کو مٹایا جا رہا ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہوں گا، جب وہ وقت آیا تھا نا، تو چاہے ہندو ہو، چاہے مسلم ہو، چاہے سکھ ہو، چاہے دلت ہو، سب ایک ہی پلیٹ فارم پہ تھے، لیکن کسی کی اتنی ہمت اور جرت نہیں ہو رہی تھی کہ کوئی اپنی آواز کو بلند کرے، کوئی علل اعلان یہ کہے کہ اب ہمیں ان کے خلاف آواز کو بلند کرنی ہے۔ ایسے وقت میں جس نے سب سے پہلے قدم اٹھایا، جس نے سب سے پہلے اپنی آواز حق کو بلند کی، دہلی کی جامع مسجد کی سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر جس نے فتوائے جہاد کا حکم دیا، وہ کوئی اور ذات نہیں بلکہ علامہ فضل حق خیر آبادی کی ذات ہے۔ اور یہ علامہ فضل حق خیر آبادی کون ہے؟ وہی ہیں جنہیں ہم علماء اہل سنت کا رہبر مانتے ہیں۔ اور کون ذات؟ علامہ سید کفایت علی کافی کی ذات بھی ہے، بہادر شاہ ظفر کی ذات بھی ہے، اور انہی ہستیوں میں سے سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کے دادا جان رضا علی خان علیہ الرحمہ کی ذات کا بھی نام آتا ہے۔
ذرا پڑھو نا تاریخ کو۔ علامہ فضل خیر آبادی نے جب دہلی کی سرزمین پر جامع مسجد کی سیڑھیوں میں کھڑے ہو کر جہاد کا فتویٰ دیا اور اعلان کیا کہ اب ہم پر فرض ہے کہ ہم انگریزوں سے جہاد کریں، چنانچہ اسی وقت ان پر پابندیاں لگا دی گئی۔ کتاب میں آتا ہے کہ دہلی سے الہ آباد علامہ فضل خیر آبادی کو پہنچنے میں، یعنی اس پیریڈ، اس اعلان کے بعد آپ جب دہلی سے خیر آباد پہنچے تو اس سمے آپ کو دہلی سے خیر آباد پہنچنے میں 2 مہینے لگ گئے تھے، جبکہ یہ علامہ فضل خیر آبادی وہ تھے کہ جن کے لیے ایک سے بڑھ کر ایک سواریاں تیار تھی۔ لیکن اعلان کرنے کے بعد ہوا کیا؟ ان پر پابندیاں لگا دی گئی، ان کی جائیداد اور زمین ضبط کر لیے گئے، ان پر طرح طرح کے حکم لگائے گئے۔ اور صرف یہی نہیں، جب علامہ فضل خیر آبادی نے جنگ آزادی کی یعنی جہاد کا اعلان فرمائے تھے، اس وقت اعلان کرنے کے سبب اسی وقت جو ہے دہلی کی سرزمین سے 50 ایسے علماء کرام تھے جنہوں نے آپ کے فتوے پہ دستخط کی تھی۔ اب میں آپ کو بتانا چاہوں گا، بات آگے بڑھتی ہے، اسی دستخط کرنے کی وجہ سے بہادر شاہ ظفر کے ساتھ ایک نہیں بلکہ جب علامہ فضل خیر آبادی نے اعلان کیا نا، کتابوں میں آتا ہے، تاریخ میں آتا ہے، 1000 نہیں 2000 نہیں، صرف علماء ہی نہیں بلکہ عوام کی بات کر رہا ہوں، عوام کے اندر اتنا جوش و جنون پیدا ہوا کہ 90,000 عوام بہادر شاہ ظفر کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہو گئے، یعنی ان کے ساتھ ان کی حمایت میں آ گئے اور جنگ اور یزید کیا بولتے انگریزوں کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اب بات آگے بڑھتی ہے، جب علامہ فضل خیر آبادی نے یہ جہاد کا فتویٰ دیا تھا، مفتی عنایت سید کیا بولتے کفایت علی کافی نے جنگ کا اعلان کیا تھا، آپ نے بھی جنگ آزادی میں جو ہے جہاد کا فتویٰ دیا تھا۔ اب کچھ لوگ یہاں دوغلے پن کرنے لگے تھے، غور سے سنیے گا، کچھ لوگ کیا کیے، انگریزی کچہریوں میں جا کر علامہ فضل خیر آبادی کے نام سے جو ہے شکایتیں کی، ان کے خلاف رپورٹ درج کی۔ جب رپورٹ درج کیا گیا، علامہ فضل خیر آبادی کو ان انگریزوں نے پکڑ کر لایا اور پکڑ کر لانے کے بعد ان کے جو ہے جج کے سامنے کھڑا کیا گیا، انگریزوں کے سامنے کھڑا کیا گیا۔ جب انگریزوں کے سامنے کھڑا کیا گیا، وہ شخص جس نے شکایت درج کی تھی، جو ہی علامہ فضل خیر آبادی پر نظر پڑتی ہے، اس کی ہیبت میں ہے، اپنے جملے کو بدل لیتا ہے۔ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کیا وہ وہی شخص ہے جس نے جنگ کیا بولتے جس نے جہاد کا فتویٰ دیا، اب چونکہ وہ شخص جیسے ہی حضرت علامہ فضل خیر آبادی پر نظر پڑتی ہے، اپنی بات کو بدل دیتا ہے۔ اب میں آپ کو بتانا چاہوں گا، یہ دنیا کا دستور ہے، یہ آئین ہے کہ اگر کوئی جو ہے گواہ ہو اور گواہ اگر اپنی بات کو پلٹ دے، پھر جو ہے مجرم کو سزا نہیں دی جاتی بلکہ اس کو آزاد کر دیا جاتا ہے۔ لیکن علامہ فضل خیر آبادی کی ذرا ذات کو دیکھے، جب علامہ فضل خیر آبادی وہاں پہنچے اور جس نے شکایت کی تھی اس سے پوچھا گیا کیا بتائے یہی وہ شخص ہے، تو وہ کہنے لگا ہاں، وہ کہنے لگا نہیں یہ وہ ذات نہیں ہے جس نے جہاد کا فتویٰ دیا۔ لیکن قربان جاؤ اے سنی مسلمانوں، تمہارا قائد ایسا نہیں ہے کہ جو بولنے کے بعد پلٹ جائے۔ قربان جاؤ اے سنی مسلمانوں، تمہارا مرکز وہ ہے کہ جہاں سے جو فتویٰ نکلتا ہے کبھی پلٹتا نہیں ہے۔ علامہ فضل خیر آبادی اب انگریزوں کے سامنے کھڑا ہے، جب یہ بات کو پلٹ دیتا ہے تو علامہ فضل خیر آبادی کہتا ہے اوہ ظالم سن، تو کہتا ہے کہ میں وہ نہیں ہوں جس نے جہاد کا فتویٰ دیا، حقیقت یہ ہے کہ میں ہی وہ فضل خیر آبادی ہوں جنہوں نے جنگ آزادی کے لیے، جنہوں نے ان کا تن کے گورے من کے کاروں کے کالے کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا۔ اب میں آپ کو بتانا چاہوں گا، معلوم کیا ہوتا ہے، جو نبی کا وفادار ہوتا ہے وہ اپنی بات چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، کسی بھی ذات کے سامنے ہو، کبھی پلٹتا نہیں ہے۔ علامہ فضل خیر آبادی کہتے ہیں میں ہی وہ ہوں جنہوں نے جہاد کا فتویٰ دیا ہے۔ چنانچہ اب آپ کے یہ کہنے کی وجہ سے آپ کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اب جیل بھی کہا آپ نے سنے ہوں گے، وہی کالا پانی آپ بارہا سن چکے ہیں۔
ہے جہاں ان کو بھیج دیا جاتا ہے وہاں طرح طرح کی مصیبتوں سے انہیں ستایا جاتا ہے, انہیں پریشانیاں اور تکلیفیں دی جاتی ہے. اسی طرح دوسری ذات آتی ہے, اب وہاں جیل میں بھی بہت کچھ ہوا ہے, یہ بیان کرنے کا میرے پاس وقت نہیں ہے. وہاں جیل میں جو ہوا انشاءاللہ پھر کبھی بیان کروں گا. اب دوسری ذات آتی ہے, حضور سید کفایت علی کافی کی ذات آتی ہے. حضور سید کفایت علی کافی وہ بھی یہی ذات ہے جنہوں نے جہاد کا فتویٰ دیا تھا. یہی سید کفایت علی کافی کو بھی گرفتار کر لیا جاتا ہے اور گرفتار کر کے ان پر بھی جو ہے کیس درج کیا جاتا ہے اور ان کے خلاف جو ہے کیا بولتے پھانسی کا جو ہے حکم بھی کر دیا جاتا ہے, پھانسی کا اعلان کر دیا جاتا ہے. لیکن وہی علامہ سید کفایت علی کافی کو جب پھانسی کے تخت پر لے جایا جاتا ہے ان سے پوچھا جاتا ہے کیا تمہاری کوئی خواہش ہے, اگر خواہش ہے تو بتا دو. چنانچہ سید کفایت علی کافی کہتے ہیں مجھے ایک قلم دے دیا جائے, مجھے ایک قلم دے دیا جائے, ایک کاغذ دے دیا جائے. انہیں کاغذ دیا جاتا ہے, قلم دیا جاتا ہے. تو آپ کاغذ اور قلم لے کر کیا لکھتے ہیں ذرا غور سے سنیے گا. آپ لکھتے ہیں کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا, کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا, پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. اطلس و کم خواب کے پوشاک پہ نازا نہ ہو, اطلس و کم خواب کے پوشاک پہ نازا نہ ہو, اس تنے بے جان میں خاکی کفن رہ جائے گا. وہی اس کے سید کفایت علی کافی اب پھانسی بس لگانے والے ہی ہے, پھانسی کے تخت پر چڑھنے ہی والے ہیں. لیکن کیا پیغام دیتے ہیں, جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود. اب میں آپ کو بتانا چاہوں گا جب سید کفایت علی کافی نے ملک کے لیے جہاد کا فتویٰ دیا, اس کے لیے جب آپ اپنی پھانسی کو اپنے گلے میں ڈالنے کے لیے تیار ہو گئے, لیکن آپ علماء جو ہے عوام اہل سنت اور دنیا کو یہ درس دینا چاہتے اے لوگوں سنو سنو, یہ تو ہندوستان کے لیے قربانی دے کا بدن آگ سے محفوظ, اس کا تن بدن رہ جائے گا. آپ فرماتے کہ جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود آگ سے محفوظ, اس کا تن بدن رہ جائے گا. معلوم کیا ہوا کہ یقیناً میں نے فتویٰ دیا جہاد کا, لیکن مصطفیٰ کی محبت کو دل میں رکھ کر فتویٰ دیا ہو. اب درس دیتا ہے تم بھی اسی پر عمل کرنا. عزیزان ملت اسلامیہ وہی بہادر شاہ ظفر ہے جن کو بھی جب پھانسی کے تخت پر چڑھایا جاتا ہے, پھانسی کے تخت پر جب چڑھایا جاتا ہے ان سے بھی پوچھا جاتا ہے کہ تمہاری کوئی خواہش ہے تو بتا دو. بہادر شاہ ظفر فرماتے ہیں مجھے بھی ایک خط کاغذ دے دی جائے, ایک قلم دیا جائے. آپ اپنے والدہ کو خط لکھا کرتے ہیں, آپ اپنے والدہ کو خط لکھتے ہیں. اماں جان آپ کہا کرتی تھی کہ میں بہت خوبصورت تھا, میں بہت اچھا تھا, میں بہت زیادہ خوبصورت تھا, بچپنے میں مجھے عورتیں دیکھنے آتی تھی. سنیے آپ کا یہ لاڈلا جن جنگ آزادی کے لیے یعنی ہندوستان کے ملک کے لیے قربانی پیش کر رہا ہے. اب میں آپ کو بتانا چاہوں گا یہ ساری قربانیاں کس نے پیش کی ہے, یہ ساری قربانیاں جس نے کیا بولتے سب سے پہلے جہاد کا فتویٰ دیا, جس نے سب سے پہلے علم اٹھایا, وہی کوئی ذات اور نہیں تھا بلکہ اہل سنت و جماعت کے اکابرین میں سے تھا. اب تم ہم پر الزام لگاتے ہو کہ تم ہندوستان کے نہیں ہو. آج اب حالات دیکھ لیجئے, آج ووٹر لسٹ سے مسلمانوں کا نام کاٹا جا رہا ہے, اور صرف مسلمانوں کا ہی نہیں بلکہ چاہے ہندو ہو, چاہے دلت ہو, چاہے سکھ ہو, ووٹر لسٹ سے ان کے نام ہٹائے جا رہے ہیں. آپ پڑھے ہوں گے کیا بولتے ہند کی بہار کا جو واقعہ پیش آیا اس کو اپنے ذہن کے سامنے رکھ لیجئے. میں آپ کو بتانا چاہوں گا آج بھی وقت ہے, کیونکہ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے, افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر, افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر, ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. اے مسلمانوں میں آپ کو کہنا چاہوں گا آپ پر الزام لگایا جاتا ہے, ہم پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ تم کہاں کے ہو. میں تم کو بتانا چاہوں گا کہ لاؤ تم اپنے دین کی کتابیں جس دین کو تم فالو کرتے ہو, اور ہم اپنی دین کی کتابیں لاتے ہیں جس دین کو ہم فالو کرتے ہیں. تم اپنی کتابوں سے ثابت کرو کہ تم ہندوستان کے ہو, اور ہم مسلمان اپنی مقدس کتابوں سے ثابت کریں گے کہ الحمدللہ ہم اسی ہندوستان کے ہیں, اسی سرزمین کے ہیں. یہ ہم نہیں کہتے, رب کائنات نے ہمیں درس دیا ہے اور فرمایا ہے کہ جب بھی مصیبت آئے, دیش کی بات آئے تو یہی پیغام دینا, منہا خلقناکم. ابے تو ہمیں کہتا ہے کہ تم کدھر سے ہو, ہم تو اسی مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں, منہا خلقناکم, اسی مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں. اور عقیدہ یہی تک نہیں ہے, عقیدہ ہے عقیدہ, یہ عمل نہیں ہے. ہم سنیوں کا عقیدہ ہے اور ہمارا عقیدہ بڑا پختہ ہوا کرتا ہے. جب بات عقیدے آتی ہے پھر ہم اپنے نہ باپ کو دیکھتے ہیں, نہ بھائی کو دیکھتے ہیں, نہ ماں کو دیکھتے ہیں, نہ رشتہ دار کو دیکھتے ہیں. یہ
تو رب کا فرمان ہے، رب فرما رہا ہے، تم کہہ دینا منہا خلقناکم ہے، ارے میں تو اسی زمین سے پیدا کیا گیا ہوں، میں تو اسی مٹی سے پیدا کیا گیا ہوں۔ بات یہی پر ختم نہیں ہوتی ہے۔ اگر کوئی کہے کہ پھر کیا ہوگا، کیا 7 جنم ہوں گے؟ تمہارے مبارک 7 جنم، ہمارا تو یہ نظریہ ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم وفیہا نعیدکم، اور اسی سے اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ پیدا کس سے کیے گئے؟ ارے بولو، آخری بات ہے، آخری بات ذہن میں رکھو نا، دلیل ہے قرآن، اور اس سے اوپر کوئی کتاب نہیں ہے، ہر کوئی دلیل دے سکتا ہے۔ تم ہم کو کہتے ہو تم کدھر کے ہو، ذرا اپنا خبر لو۔ مرنے کے بعد بہاتے ہیں، پتہ نہیں کہاں جا کے گرتا ہے، انڈیا میں نہ پاکستان میں نہ افریقہ میں، اور ہم تو مرنے کے بعد بھی اسی زمین پر رہتے ہیں۔ اور کتنی بڑی دلیل چاہیے؟ منہا خلقناکم، اسی زمین سے پیدا کیے گئے، وفیہا نعیدکم، اور سن امریکہ میں نہیں جا کر ہم مریں گے، اسی زمین پر مریں گے، یہی دفنایا جائے گا۔ اور اتنا ہی نہیں، وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ، تمہارا کریا کرم تو یہی پہ ختم، ہمارا تو آگے اور باقی ہے۔ ذرا آنکھیں تو کھول، ہم تو اور آگے کی سوچ بیٹھے ہیں، اور سوچے نہیں بلکہ قرآن نے ہمیں عقیدہ اور نظریہ دیا ہے۔ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ، اور پھر یہی سے ہم نکلیں گے، اٹھائے جائیں گے۔ کیوں؟ تارتن اخرى، تاکہ ہمیں جزا دیا جائے۔ اب یہ حضور علامہ فضل خیر آبادی نے جو قربانیاں پیش کی، کیا انہیں جزا نہیں ملے گا؟ ارے بولو نا۔ حضور سید کفایت علی کافی نے جو قربانیاں پیش کی، تارتن اخرى جزا ملے گا حکیم صاحب۔ اور بہادر شاہ ظفر نے جو قربانیاں پیش کی، ان کو بھی جزا ملے گا قیامت کے دن۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے یہی درس دیا ہے، جو پڑے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ تم ہمیں بتاتے ہو کہ ہم کہاں کے ہیں؟ ارے ہم تو اسی مٹی کے ہیں۔ اور تبھی تو ہم ببانگ دہل کہتے ہیں کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا۔ اور یہ ہم نہیں کہتے، یہ بھی میرے مصطفیٰ نے ہمیں بشارت دے گئے۔ آقا فرماتے ہیں خیر وادیین فی الناز ذی مکہ وواد فی الہند، یعنی اس حدیث کا مطلب یہ ہے پوری کائنات میں مکہ اور ہندوستان سارے جہاں سے اچھا ہے۔ تبھی تو ہم کہتے ہیں سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کے، ہم بلبلے ہیں اس کے، یہ گلستاں ہمارا۔ تم بات کرتے ہو ہماری، ہاں پڑھو تاریخ کو، اب تم مٹاؤ گے ہم ظاہر کریں گے۔ تبھی تو میں کہتا ہوں اور آپ کے سامنے یہ شعر پڑھ کر اپنی بات